السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ کس حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے جو شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کو یہ مسئلہ آگے کام آئے گا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کو سن لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، تو تم جہاں سے چاہو وہاں سے جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور خدا سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے ترجمہ آپ کو سنایا وہ یہ ٹاپک ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو آؤ اور جاؤ، اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ اس سے مراد جو ہے یعنی اولادیں، اپنے لیے اولاد کا بندوبست کرو جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گی۔ اب وہ مسئلہ سن لیں کہ کس حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ویسے تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ذہنی اور دل کے سکون کے لیے بنے ہوئے ہیں، دونوں لوگ ایک دوسرے سے لطف حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پہ دونوں لوگوں کو رکنا ہوگا۔ وہ ہے پیریڈ کے حالت میں، یعنی جب عورت کو پیریڈ آ جائے، حیض کے ایام سے جب عورت گزر رہی ہو، اس حالت میں ہم بستری کرنا وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حالت حیض میں آدمی جو ہے عورت کے پاس اٹھ بیٹھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، مگر ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے خاص مسئلہ یہ سن لیں کہ اگر حالت حیض میں میاں اور بیوی نے ہم بستری کیا اور حمل قرار پا گیا، تو جو وہ بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام پیدا ہوگا، ولد الزنا نہیں بلکہ ولد الحرام پیدا ہوگا۔ بروز حشر جب اس کو بلایا جائے گا تو اس کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ اس کے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہی لڑکا آئے گا اپنی ماں کے شوہر سے یہ کہے گا کہ تم نے مجھے میدان محشر میں بھی رسوا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اس حالت میں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اور ایک خاص مسئلہ یہ ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے، کچھ لوگ غلطی کی وجہ سے لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں اور حمل قرار پا جاتا ہے۔ بعد میں گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو یہ نکلتا ہے کہ اب عزت و آبرو بچانے کے لیے چلو دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس حالت میں وہ جو بچہ پیدا ہوگا اسی کا ہوگا؟ وہ بچہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ مسئلہ سنیں کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے دوستوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جو ریلیشن شپ بنا لیے ہے اور حمل ٹھہر گیا، بعد میں شادی کر لیتے ہیں، تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا پیدا ہوگا، چونکہ وہ حرام رشتہ بنایا گیا، حرام رشتے سے وہ حمل ٹھہرا ہے، اس لیے وہ ولد الزنا پیدا ہوگا۔ میری دو باتوں کو یاد رکھنا کہ حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری نہ کریں، اور اگر ہم بستری کرتے ہیں تو جو لڑکا پیدا ہوگا وہ ولد الحرام پیدا ہوگا۔